بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ کے پاس یقیناً اپنی اردو کی کتاب ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ کاپی پینسل بھی اپنے پاس رکھیے۔ عزیز طلباء و طالبات، اب آپ اپنی کتاب کا سبق کھولیے، علامہ اقبال سبق۔ آج ہم اس کو پڑھیں گے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آئیے دیکھتے ہیں کہ آج ہم اس سبق میں کون کون سی چیزیں پڑھیں گے۔ جیسا کہ آپ کو پہلے ہی پتہ ہے کہ اس سبق میں جو اہم چیزیں ہیں وہ بلند خوانی ہے، اور اس کے بعد املا کے الفاظ ہیں، اس کے بعد درست جواب کی نشاندہی ہے، الفاظ معنی ہیں، عبارت کی غلطیاں درست کرنا ہے، الفاظ جملے ہیں، سوال جواب ہیں، ورک شیٹس پر مبنی گھر کا کام ہے۔ لیکن آج کا جو سبق ہے، ہم اس میں اس سبق علامہ اقبال کے جو بقیہ پیراگرافس ہیں ان کی ہم بلند خوانی کریں گے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آئیے پڑھتے ہیں، شروع کرتے ہیں۔ اقبال کے زمانے تک کچھ مسلمان انگریزی تعلیم حاصل کرنے لگے تھے، مگر پھر بھی زیادہ تر مسلمانوں کی معاشی و معاشرتی حالت بہت بری تھی۔ اقبال نے ان کی ہمت بندھائی، اپنے اشعار سے انہیں یاد دلایا کہ پچھلے وقتوں کے مسلمانوں نے کتنے بڑے بڑے کام کیے تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کو باور کروایا کہ اگر وہ محنت کریں اور قرآن کے اصولوں پر عمل کریں تو اپنی مصیبتوں سے چھٹکارا پانے کا راستہ تلاش کر سکتے ہیں اور دوبارہ دنیا میں نام پیدا کر سکتے ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس پیراگراف میں بتایا گیا ہے کہ جب سر سید احمد خان اور کچھ دوسرے مسلمان رہنماؤں نے مسلمانوں کو انگریزی تعلیم حاصل کرنے کی طرف راغب کیا، ان کو تیار کر لیا، تو ان کی نصیحتوں سے کافی مسلمان انگریزی تعلیم حاصل کرنے لگے تھے۔ لیکن پھر بھی ابھی بہت سارے مسلمانوں کی مالی، معاشی اور معاشرتی حالت خراب تھی۔ علامہ اقبال نے ان کی ہمت بندھائی، ان کو حوصلہ دیا، اپنی شاعری میں ان کو نصیحت آموز باتیں بتائیں اور انہیں یاد دلایا کہ وہ بزرگوں کی زندگی سے سبق سیکھیں۔ ماضی میں مسلمانوں نے بہت بڑے بڑے کارنامے انجام دیے۔ انہوں نے یہ بھی سکھایا کہ اگر وہ محنت کریں تو قرآن ان کے لیے مشعل راہ ہے۔ قرآن کے اصولوں پر عمل کر کے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چل کر مسلمان بہت سی مصیبتوں سے نجات پا سکتے ہیں، دنیا میں اپنا کھویا ہوا وقار دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں اور اپنا نام دوبارہ پیدا کر سکتے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، آئیے اگلا پیراگراف پڑھتے ہیں۔ اس زمانے میں ہندو اس کوشش میں تھے کہ انگریز ہندوستان چھوڑ کر چلے جائیں اور ہندوستان کی حکومت ہندوؤں کو مل جائے۔ مسلمانوں کی مشکلات دیکھ کر علامہ اقبال نے قائد اعظم سے کہا کہ ہندوستان میں مسلمانوں کا الگ وطن ہونا چاہیے۔ ان کی نظموں نے مسلمانوں کے دلوں میں ترقی اور آزادی حاصل کرنے کا جوش پیدا کیا۔ بالآخر قائد اعظم کی رہنمائی میں مسلمانوں نے اپنا الگ وطن یعنی پاکستان حاصل کر لیا۔ لیکن اقبال 21 اپریل 1938 کو پاکستان بننے سے پہلے ہی انتقال کر گئے۔ وہ زندگی کے آخری دنوں میں بہت بیمار رہے۔ ان کا مقبرہ لاہور میں شاہی قلعے اور بادشاہی مسجد کے درمیان واقع ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اس پیراگراف میں بتایا گیا ہے کہ اس زمانے میں ہندوؤں کی کوشش تھی کہ انگریز ہندوستان چھوڑ کر چلے جائیں اور حکومت ہندوؤں کو مل جائے، لیکن اس طرح مسلمانوں کی مشکلات بڑھ جائیں گی۔ وہ انگریزوں کی غلامی سے نکل کر ہندو کے غلام بن جاتے، مسلمانوں کی مشکلات بڑھ جاتی۔ علامہ اقبال نے قائد اعظم سے کہا
کہ مسلمانوں کو الگ وطن ہونا چاہیے جہاں وہ اپنی مرضی سے زندگی گزار سکیں۔ علامہ اقبال نے جو شاعری کی نظمیں لکھیں، جو نظمیں اس دور میں لکھیں، علامہ اقبال نے ان کے ذریعے مسلمانوں کے دلوں میں ترقی کرنے اور آزادی حاصل کرنے کا جوش یعنی جذبہ پیدا کیا، اور آخرکار قائد اعظم کی رہنمائی میں مسلمانوں نے اپنا الگ وطن یعنی پاکستان حاصل کر لیا۔ لیکن شوم یہ قسمت کی بات تھی کہ علامہ اقبال اپنے خواب کی تعبیر نہ دیکھ سکے، اور وہ پاکستان بننے سے پہلے ہی 21 اپریل 1938 کو وفات پا گئے۔ ان کا مقبرہ لاہور میں موجود بادشاہی مسجد اور شاہی قلعے کے درمیان واقع ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، آئیے اگلا پیراگراف پڑھتے ہیں۔ اقبال نے بڑوں کے ساتھ ساتھ بچوں کے لیے بھی نظمیں لکھیں۔ ان میں پہاڑ اور گلہری، ایک گائے اور بکری، مکڑا اور مکھی، ہمدردی اور پرندے کی فریاد نمایاں ہیں۔ لیکن ان میں سب سے مشہور نظم بچے کی دعا ہے، جو تمام اسکولوں میں بچے بڑے ذوق شوق سے پڑھتے ہیں۔ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری۔ عزیز طلباء و طالبات، علامہ اقبال نے بچوں کے لیے بھی بہت ساری نظمیں کہیں، انہوں نے بہت سی نظمیں لکھیں۔ ان کی چند مشہور نظموں میں پہاڑ اور گلہری، گائے اور بکری، مکڑا اور مکھی، ہمدردی، پرندے کی فریاد شامل ہے، اور ایک بہت مشہور نظم بچے کی دعا ہے، جو بہت سارے اسکولوں میں بچے صبح اسمبلی میں بڑے جوش و جذبے کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اس نظم کا پہلا شعر ہے: لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ میرے ہونٹوں پر، میرے لبوں پر میری یہ ایک خواہش ہے جو دعا کی صورت میں سامنے آتی ہے کہ میری زندگی شمع کی طرح ہو۔ جس طرح شمع خود تو جلتی ہے، لیکن اس کے جلنے سے دوسروں کو روشنی ملتی ہے، اسی طرح میں بھی دوسرے لوگوں کے کام آ سکوں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، علامہ اقبال کی یہ جو ساری نظم ہے، یہ ساری نظم اسی طرح دعائیہ ہے کہ بچے وہ دعا کریں صبح صبح کہ ہم غریبوں کے کام آ سکیں، ہم ضعیفوں کی مدد کر سکیں، اللہ تعالیٰ ہمیں نیک راہ پہ چلائے، سیدھا راستہ دکھائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور علامہ اقبال نے جو خواب دیکھا، جس کی تعبیر ہمیں قائد اعظم نے دی، ہم اس پاکستان کی حفاظت کر سکیں اور اس کی تعمیر و ترقی کے لیے کوشاں رہیں۔ اس کے ساتھ ہی ڈیئر اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ، شکریہ۔